الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو رمضان کا انتہائی بابرکت مہینہ اپنی زندگی میں دیا ہوا ہے. ہم اپنے عمل سے اس رمضان کی یا تو قدردانی کر رہے ہیں یا اپنے کسی اعمال سے اس رمضان کی ناقدری کر رہے ہیں. انسان اعمال کے اعتبار سے اپنے نیکیوں میں کمی اور زیادتی یا گناہوں میں کمی اور زیادتی کرواتا ہے. یا تو ہم اس رمضان کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سعادت مند بن رہے ہیں یا پھر ہم اللہ کے نزدیک بد نصیب بن رہے ہیں. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. دنیا میں لوگ قابلیت کے پیچھے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ قبولیت دیتا ہے. اور قابلیت کے اعتبار سے دنیا کے اندر بہت سی مثالیں ملیں گی اور قبولیت کے اعتبار سے بھی بہت مثالیں ملیں گی جو لوگ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے. اصل بارگاہ الہی میں قابلیت نہیں چلتی، قبولیت چلتی ہے. ابو لہب دنیا کے اعتبار سے بہت قابلیت رکھتا تھا، بہت زیادہ. وہ اس اعتبار سے کہ مکہ کا سردار تھا اور اس کے پاس دوسری قابلیت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ مالدار تھا. اس کے 12 بیٹے تھے. پھر نسبی اعتبار سے اس کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ وہ قریشی تھا. 14 وہ بنو ہاشم سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. بہت ساری اس کے اندر دنیاوی قابلیتیں بڑی ہوئی تھی. اگر ہم اس چیز کو آج کے دور پر فٹ کرتے ہیں، ایک آدمی جس کے 12 بیٹے ہوں، جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو، کروڑ پتی ہو، اور وہ اپنے علاقے کا وڈیرا اور سردار ہو، اس کی بات سنی جاتی ہو، حسب نسب میں اچھا ہو، اپنے رنگ و روپ میں اچھا ہو، اپنے ہر اعتبار سے اس کو جو ہے وہ ایک قابلیت حاصل ہو لوگوں کے اندر، تو ایسا آدمی اگر احمق بے وقوف بھی ہوگا تو لوگ کہیں گے زبردست آدمی. ہمارے ہاں قابلیت دنیاوی اعتبار سے سمجھی گئی کہ یہ آدمی اس اعتبار سے قابل ہے تو بہت قابل ہے. دنیا میں ایک نوجوان کوئی کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ روز بروز ترقی کرتا چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ سب سے کامیاب انسان، یہ جوانی میں ہی کامیاب ہو گیا. لوگ بوڑھے ہو کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے تو اس سے کرو، یہ قابل ترین انسان. ہاں، اللہ نے قرآن کریم میں قارون کا واقعہ بیان کیا ہے. قارون کا ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اللہ فرماتے ہیں ان قارون كان من قوم موسى، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہ، وہ ان سے تکبر کی وجہ سے مقابلہ کرنے لگا. اور حال کیا تھا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ،
لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اللہ نے اس کو اتنا خزانہ، اتنا مال دیا تھا کہ ایک مضبوط جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے سے تھک جاتی تھی۔ اللہ فرماتے ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قوم، اس کی قوم نے اس سے کہا لا تفرح، اکڑ کر مت چل، اللہ کے سامنے مت اترا، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اکڑنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اس سے کہا گیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے نا، اس مال سے آخرت کو تلاش کر لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تجھے حصہ ملا ہے اس کی وجہ سے آخرت کو مت بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ہاں جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو لوگوں پر احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کو کہا گیا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، کیونکہ اللہ نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کیا، یہ مال تیرے پاس آیا ہے تو لوگوں پر خرچ کر کے لوگوں پر احسان کر۔ قابل آدمی تھا نا، دنیا کے اعتبار سے مال و دولت کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مال میرے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا، بلکہ یہ مال تو میں نے اپنے علم، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی، اپنی طاقت، اپنے ذہن اور اپنی تمام چیزوں سے حاصل کیا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا، اللہ فرماتے ہیں کیا اس کو نہیں پتا کہ ہم نے اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو اور اس سے زیادہ کثیر تعداد والے لوگوں کو، کثیر لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہاں فَأَمَّا ثَمُودَ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ ہاں اللہ نے کیسے کیسے ہلاک کیا، کتنی بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، نہیں دیکھتا اتنا اللہ سمجھا رہے۔ ہاں وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ ان مجرموں سے ان کے جرم کے بارے میں بھی سوال نہیں کریں گے، ڈائریکٹ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں ایک دن آیا فخرج علی قومہ فی زینتی، ہاں بہت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ، اپنی بڑی تکبر اور رعنائیوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلا۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، ہاں لوگوں نے دیکھا تو اشک غبار ہونے لگے، کہنے لگے قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، وہ لوگ جو دنیا چاہتے ہیں نا، جو دنیا چاہتے تھے، کہنے لگے کاش ہمیں بھی اس کی طرح دنیا دی جاتی، ہمیں بھی اس کی طرح دنیا دی جاتی، اس کی طرح ہمیں مال و دولت دیا جاتا، ہم بھی اس کی طرح ہوتے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیبوں والا آدمی ہے، اس کو بہت مال ملا ہے، بہت مالدار ہے، یہ تو بڑے نصیبوں والا آدمی ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب اللہ، اہل علم جو جانتے تھے وہ کیا کہنے لگے؟ ہاں یہ تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ويلكم ثواب اللہ خیر لمن آمن، ایمان والوں کے لیے تو اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ثواب ہی بہتر ہے۔ لمن آمن وعمل صالحا، جس نے نیک اعمال اختیار کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، اللہ یہ بات صابرین لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ آخر انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھنسایا۔ ہاں فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، پھر وہ کوئی جماعت نہیں پاتا تھا جس سے وہ اپنے آپ کو چھڑا لے، اس کو وہ جماعت اللہ سے اس کو چھڑا دے۔ ہاں اور فرمایا کہ
من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، خود اپنی مدد کروانے والا بھی نہیں رہا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر کیا کہنے لگے قوم والے لوگ تو یہ چاہت کر رہے تھے ہم بھی پھر قارون کی طرح ہوتے، ہمارے پاس بھی قارون کی طرح مال ہوتا، ہم بھی ایسے جاہ و جلال والے ہوتے۔ تو وہ کیا کہنے لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، ہاں دوسرے دن جب انہوں نے صبح کو دیکھا اس کے گھر کو، اس کے اپنے آپ کو زمین بوس ہوتے دیکھا، زمین بوس ہوتے دیکھا، تو کہنے لگے ہاں وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بات تو یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ اگر ہم پر احسان نہ کرتا، اللہ ہم پر احسان نہ کرتا، لخسفنا به، ہم بھی دھنسا دیے جاتے، ہم بھی دھنسا دیے جاتے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ کافروں کو فلاح نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا، کافر لوگوں کو اللہ کامیابی نہیں دیتا۔ ہاں دوستو، اب آپ دیکھیں یہ قارون ہے، یہ قارون ہے جس کے پاس مال ہے، یہ ابو لہب کے پاس بھی مال ہے، سرداری ہے، جاہ و جلال ہے، اولاد ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ہاں دنیا کی تمام نعمتیں، قابلیت ہی قابلیت ہے، ساری چیزیں قبولیت کے ساتھ نہیں، قابلیت کے ساتھ چل رہی ہے۔ ہاں مکہ کے سرداروں میں ابو جہل ہے، ابو جہل ہے، ہاں یہ بھی ایک سردار ہے، ہاں اپنے اعتبار سے مال و دولت والا ہے، حسب نسب والا ہے، خوبصورت ہے، ہر چیز ہے، مگر اللہ نے تینوں کا انجام کیا کیا؟ ادھر ابو لہب ہے، ادھر ابو جہل ہے، ادھر موسیٰ کے ساتھ قارون ہے۔ اللہ ان کو دنیا کے اعتبار سے لوگ ان کو بڑا مالدار سمجھے، بڑے عہدوں والا سمجھے، بڑے منصب والا سمجھے، ہاں امیری میرے پاس، مالداری میرے پاس، اولاد میرے پاس، عہدہ میرے پاس، ہر چیز میرے پاس ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، ہاں مگر یہ قابلیت ہے۔ انجام کیا ہے؟ ابو جہل کو غزوہ بدر میں مار دیا گیا۔ ابو لہب کا حال کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں مذمت کر کے رہتی دنیا تک کے لیے، اس کے لیے قرآن کریم کے اندر مذمتی الفاظ اتار دیے۔ یہ دنیا میں نہیں ہے، اس کی مذمت، اس کی برائی قیامت تک بیان ہوتی رہے گی۔ انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا میرے دوستو؟ کہ انجام یہ ہوا کہ ایک وقت آیا، ایک ناسور نکلا، ایک کینسر ہوا، آواز تبدیل ہوئی، اور گدھے اور خنزیر کی طرح آواز ہوئی، اولادوں نے گھر سے باہر نکالا، ایک جھوپڑی میں ڈالا، مر گیا تو کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، مر گیا تو کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کھانا دینے والا نہیں۔ حبشی غلاموں کو بلایا گیا، گڑھا کھودا گیا، اور بڑے بڑے بانسوں سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر جو ہے اس گڑھے میں ڈالا گیا، اور دور دور سے اس کے اندر مٹی بھر کر کے اس سے نجات حاصل کی۔ ہاں قارون کا انجام کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہاں زمین میں دھسا دیا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا، مال لے کر، اسباب لے کر، اولاد لے کر، جاہ و حشمت لے کر، تمام غرور اور تکبر لے کر زمین کے اندر اللہ نے اسے دھسا دیا۔ ہاں یہ ہے قابلیت والے لوگ، جنہیں دنیا قابل سمجھتی ہے، مالداری کو قابلیت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے قابل ترین لوگ، دنیا کے وہ قابل ترین لوگ جنہیں قابل سمجھا جا رہا ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں قبولیت چاہیے۔ ہاں حضرت بلال ہے، حضرت بلال حبشی ہے، کالے ہیں اور غلام ہیں۔ اب دیکھیں ابو لہب سردار اور حضرت بلال غلام، وہ حسب و نسب والا، حضرت بلال کا کوئی حسب نسب نہیں، وہ خوبصورتی میں ماہر، حضرت بلال کالے، موٹے موٹے ہونٹوں والے، ہاں کوئی بھی ایسی چیز ہی نہیں پائی جاتی جس کے اندر سے کوئی نام ہو سکے۔ اب بظاہر مصروف ہونے کے، بظاہر جو ہے ان کی اس کی مالداری کے، اس کے مشہور ہونے کے کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے۔ ہاں ایک غلام انسان ہے، مجبور انسان ہے، ہاں کافروں کا ظلم و ستم ڈھایا ہوا انسان ہے۔ ہاں ہر اعتبار سے کافروں نے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ہر کسی نے اس کے اوپر اسلام کی وجہ سے ظلم ڈھائے ہیں۔
ظلموں کے انبار ڈھائے ہیں، یہ وہ شخص ہے دین اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دے چکے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ جاتے ہیں اور جنت میں جنتوں کی سیر کرتے ہیں تو جنتوں کے اندر آہٹ چاپ چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں یہ جبریلی آواز کس کی ہے؟ فرمایا یہ آپ کا ایک غلام ہے جو مکہ کی سرزمین پہ چل رہا ہے، اللہ اس کی آواز عرشوں پر چلا اٹھا رہا ہے۔ یہ ہے انجام۔ حضرت بلال نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی، بڑی قربانیاں دی۔ بہت ظلم و ستم برداشت کیے، بڑی مارے کھائی ہیں، بہت بڑے ظلم اٹھائے ہیں اور اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچایا ہے۔ بہت قربانیاں دی ہیں اس اسلام کی خاطر۔ احد احد کہہ کر کے اپنی زندگی کو بچایا ہے، اپنے آپ کو بچایا، اپنے اسلام کو بچایا، بڑی قربانیاں دی۔ کافروں کے ظلم و ستم کے تختہ مشق بنے ہیں تو اللہ نے ایک انعام یہ دیا کہ چلتے زمین پر ہیں، پاؤں کی آواز عرش پہ جنت میں سنی جاتی ہے، جنت میں سنی جاتی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بنے اور کافروں کی غلامی سے نجات ملی، حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی اختیار کی تو سب سے پہلا ان کو احساس کیا ملا؟ مدینہ کے اندر آئے، آذان شروع ہوئی تو سب سے پہلے مؤذن رسول حضرت بلال بنے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن مقرر کیا، اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال بنے، سب سے پہلے مؤذن سفر کے حضر کے حضرت بلال بنے۔ فتح مکہ ہوا، حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑے کروا کر کے اللہ کے رسول نے آزان دلوائی۔ بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی آزان حضرت بلال سے دلوائی۔ اسلام میں وہ مقام ملا، اسلام میں حضرت بلال کو وہ مقام ملا، مؤذن رسول ہوئے، اللہ کے رسول کے مؤذن بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساری زندگی گزاری، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سک رہے، مدینے کو خالی دیکھ کر کے، تنہائیاں دیکھ کر کے پریشان ہوئے، مدینہ سے روانہ ہو گئے، ملک شام چلے گئے، زندگی کے بقیہ ایام وہاں گزارنے لگے کہ یہاں گزار لو۔ ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ہمارے سے گئے ہو تو ملنے بھی نہیں آتے۔ آنکھ کھلی تو پھر سفر باندھا، مدینہ تشریف لائے، روزے رسول پہ حاضری دی، بہت دیر تک روتے رہے، روزے رسول پر۔ نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے آذان کی فرمائش کی، انکار کیا۔ حسنین کریمین تشریف لائے، حضرات حسنین آئے اور فرمائش کی کہ آپ آذان دیں، لاڈلوں کی فرمائش تھی، نبی کے نواسوں کی فرمائش تھی، انکار نہ کر سکے، کھڑے ہوئے آذان دینا شروع کی۔ آذان کا ایک ایک لفظ نکلتا جاتا تھا اور مدینہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ لوگوں کو یاد آنا شروع ہوا کہ نبی کے زمانے کی آذان گونجنے لگی، لوگ دھاڑے مارتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے، مدینہ کی مسجد میں آنے لگے، یہاں تک کہ دھاڑے مارتے ہوئے عورتیں بھی گھروں سے باہر آئے۔ یہ ہے حضرت بلال، یہ اللہ نے مقام دیا کہ یہ دین اسلام کا غلام بنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی۔ اللہ نے رنگ و نسل روپ کچھ نہیں دیکھا، قبولیت کیا دی کہ آسمانوں پہ آہٹ سنائی دیتی ہے، آسمانوں پہ آہٹ سنائی دیتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی لگام پکڑ کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حضرت بلال، وہ اللہ نے ان کو مقام دیا، وہ اللہ نے انہیں حیثیت دی، وہ اللہ نے انہیں مقام دیا۔ حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے، مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے۔ قرآن کریم میں آج ہم نے پڑھا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا تھا، اس نے صلیب نما لکڑیاں بنائی تھی اور جو
اسلام قبول کرتا اس زمانے میں حضرت موسیٰ پر ایمان لاتا، وہ تیروں سے اس لکڑیوں پر گاڑ دیتا تھا، لکڑیاں اس کو ٹھوک دیتا تھا۔ وفرعون ذی الاوتاد، حضرت آسیہ پر بہت ظلم کیا، بیوی تھی بنی اسرائیل کی عورت تھی، ہاں قبطی نہیں تھی، مصری نہیں تھی، بنی اسرائیل کی خاتون تھی، ہاں حضرت موسیٰ پر ایمان لائی۔ ایمان اس وقت لائی جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے عصا پھینکا، وہ جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا، تمام جادوگر مسلمان ہوئے، حضرت آسیہ بھی مسلمان ہوئی، ہاں اپنا اسلام چھپا نہ سکی، اپنا ایمان چھپا نہ سکی، ظاہر ہو گیا، معلوم ہوا، جیل بھیج دیا گیا، بہت تکلیفیں دی، بہت اذیتیں پہنچائی، کھالیں نوچی گئی، ناخن نوچے گئے، پھر آخر میں آپ کو کیلوں سے دیواروں پر ٹھوک دیا گیا۔ ہاں پھر اس نے کہا کہ اس سے کہو اب بھی باز آ جائے تو میری بیوی بن کر کے رہے گی۔ قابلیت کیا ہے کہ بادشاہ کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی ہے، ہر اعتبار سے اس کو قابلیت حاصل ہے، لوگوں کی نظروں میں محبوب ہے، قابل ترین ہے، ہر طرح کا اس کو آسائش سب چیزیں حاصل ہے، مگر ایمان کے آگے سب کچھ قربان کیا۔ پھر کہنے لگا، فرعون نے کہا کہ اس کے لیے سب سے بڑا پتھر تلاش کر کے لایا جائے اور پہاڑ سے اس کے اوپر ڈالا جائے تاکہ یہ اس کے جسم کے کیما بن کے رہ جائے۔ حضرت آسیہ کو اس بات کا علم ہوا، حضرت آسیہ کو پتہ چلا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب مجھے میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون سے نجات دے دے، وعملہ اور اس کے عمل سے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، یہ ظالم قوم جو اس کے ہم نوا ہیں مجھے ان سے بھی نجات دے۔ اللہ نے اعزاز دیا، کیا اعزاز ملا؟ اللہ نے کہا کہ اسی وقت اللہ نے ان کو آسمانوں کے سارے دروازے کھولے، اللہ نے ان کو جنت میں ان کا گھر دکھایا، اللہ نے ان کو ان کا اپنا پڑوس دکھایا۔ اللہ نے کہا تیری قربانی بہت بڑی ہے، تو قابلیت کو چھوڑ کر کے قبولیت کی طرف آئی ہے، اللہ نے فرمایا تجھے اپنا پڑوس نصیب کرو، ہاں جب تو چاہے گی میرا دیدار کر سکے گی۔ ہر عورت دنیا کی جو دنیا میں آئی ہے وہ آخرت میں اپنے شوہروں کے ساتھ ہوگی، تیرا شوہر تو نافرمان ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، میں اللہ قیامت کے دن تیرا نکاح نبی علیہ السلام سے کرا کر کے تجھے ان کے نکاح میں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ نے قبولیت دی، یہ قبولیت ہے میرے دوستو۔ قابلیت کے پیچھے ساری دنیا کی دوڑ، ہماری قابلیت کے پیچھے مال آ جائے، عہدہ مل جائے، ہاں گاڑی بن جائے، بنگلہ بن جائے، نام مل جائے، ہر چیز ہماری ہر چیز کی فکر دنیا تک، اور یہی قابلیت ہے۔ اللہ کی ہاں قابلیت نہیں چلتی، اللہ قبولیت چاہتے ہیں۔ ہاں حضرت بلال کو اللہ نے قبول کر لیا، حضرت آسیہ کو اللہ نے قبول کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور نبی کا عمل 100% اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ہاں اس کے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے، نبی ہے اور جد الانبیاء ہے، اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے رب تقبل منا، ہماری اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہاں ہماری خدمات جو ہم آپ کا گھر بنا رہے، آپ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کر لیجیے، ہاں اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قبول فرمائیے۔ اللہ کے ہاں قبولیت چاہیے نا، ہاں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، یا اللہ ہم نے رمضان گزارا، یا اللہ ہمارے رمضان کے قرآن کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم نے رمضان میں قرآن کریم سنا، اس کو قبول فرما، تراویح پڑھی، اس کو قبول فرما، یا اللہ روزے رکھے، اس کو قبول فرما، یا اللہ نیک کام کیے، اس کو قبول فرما، خیرات کیے، اس کو قبول فرما، جو نیک اعمال تو نے ہمیں توفیق دی، یا اللہ اس کو قبول فرما۔
قبولیت کا مدار کسے ہوگا؟ کسے پتہ چلے گا کہ ہمارا رمضان قبول ہو گیا، ہمارے سارے اعمال قبول ہو گئے، ساری چیزیں ہماری قبول ہوتے گئی اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں یہ ہمیں پتہ چلے گا میرے دوستو، اس طرح پتہ چلے گا کہ ہم رمضان میں جو اعمال کر رہے ہیں، یہ اعمال اگر ہمارا رمضان قبول ہو گیا، اعمال قبول ہو گئے، قرآن قبول ہو گیا، نماز قبول ہو گئی اور تمام نیک اعمال قبول ہوئے، قبولیت کا مدار یہ ہے کہ وہ مسلمان رمضان کے بعد بھی نمازی ہوگا، وہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم پڑھنے والا ہوگا، وہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں والا ہوگا، وہ خوش نصیب ہوگا جس کا رمضان قبول ہو گیا۔ اور جس نے رمضان کے بعد نمازیں چھوڑی، مسجد چھوڑی، اللہ کا گھر چھوڑا، نبی کا طریقہ چھوڑا، نبی کی زندگی چھوڑی، مسجد کو چھوڑا، قرآن کریم کو چھوڑا، ہر نیک اعمال سے دور جاتا چلا گیا، اللہ کی بارگاہ میں ایسے مسلمان کا رمضان قبول نہیں ہوا۔ ہاں ایسے مسلمان کا رمضان قبول نہیں ہوا۔ اللہ کے ہاں تو قبولیت چاہیے۔ پھر پتہ چلے گا کہ جو لوگ صرف رمضان والے، یہ قابلیت والے، جو رمضان کے بعد مسجد والے، وہ قبولیت والے، ہاں وہ قبولیت والے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگ قبول۔ ہاں تو میرے دوستو، اللہ نے رمضان دیا اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے۔ ہاں رمضان میں ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، ساری زندگی مسجد آباد کریں، ساری زندگی مسجد آباد ہو۔ ہم نے رمضان میں قرآن پڑھا، مسلمان کا تعلق سارا سال اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ قائم رہے، یہ اصل ہے، یہ قبولیت ہے۔ ہاں اگر قابلیت پر چلیں گے تو قابلیت والوں کے انجام 3 مثالوں سے آپ کے سامنے ہے۔ ہاں اللہ ہمیں قبولیت والا بنا دے، اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرمائے اور رمضان کے بعد کی زندگی اللہ رمضان کے مطابق بنا دے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہمارے رمضان جیسا گزرا ہے ہم سارا سال ایسے گزاریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارا بیٹھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرو۔